वालेकुम। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, सबको। मजा तो तब है कि गिरतुम को थाम ले साकी। नशा पिला के सबको गिराना आता है, यानी वो काम करें जो और लोग नहीं करते। और खासकर बलुचिस्तान में हम में ये गलती है कि हम वही काम करते जो सब लोग कर रहे होते हैं। बीच में शाज और नादिर ही कोई इस तरह से इंसान मिलता है जो जरा हट के काम करने वाला होता है। एक खातून मेरे साथ बैठी है, खातून क्या लड़की बैठी है, और ये एजुकेटेड थे, बल्कि एडुकेट थे, और इन्होंने हट कर काम करने की कोशिश की। बहुत सारे खवातीन हम पूछे क्या बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती है सबसे पहले, शाज और नादिर इंजीनियर बनना चाहती है, और अक्सर टीचर बनना चाहती है। और ये खातून शायद शिगर की वादी में, मैं शिगर में हूँ, शिगर की वादी में पहली खातून है जो ये बन गई है, एडुकेट बन गई है। ये पीछे इतनी किताबें आप देख रही। तो मैं आज जानना चाहूंगा कि आखिर इनमें ये ख्याल कैसे आया, शिगर के अंदर पहले और डगर को छोड़कर इस लाइन में आना, और कानून की तालीम हासिल करना, और कानूनदान बनना, और आज आकर शिगर के यहाँ कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आपका पूरा नाम अश्चो सकीना इराकी? जी सईदा सकीना इराकी हूँ। सईदा सकीना जी इराकी। हम लोग बल्कि में अश्चो भी कहते जी हैं। जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हुई है, बहुत ज़बरदस्त सीट पर आप बैठी हैं, थैंक यू सर। और कोर्ट से मैं आपको निकाल के बाहर लाया नहीं कोई आपसे बात नहीं। गुफ्तगू करने के लिए। खैर है सर, तो कोई बात कैसा ख्याल आया? कुछ बातें तो मैंने की हैं, जी जी बहुत, यानी सभी अब इस वक्त स्टूडेंट बच्चों से ज़्यादा बच्चियां पढ़ती हैं, जी सर ये है। और उनमें से शाज और नादिर इस लाइन में आती है, जी और आप पहली खातून हैं जो कानूनदान बन गई है। किस तरह का ख्याल, क्या आपके वालिदैन की तरफ से यह सपोर्ट था वाकई में ऐसा करें, या आपके दिल में ये ख्याल आया, क्यों आ गई? सर, पहली बात तो ये कि मैं पहली नहीं हूँ, दो और भी हैं शिगर में। अच्छा अच्छा, जी जी। सॉरी। लेकिन शिगर सेंटर में अभी प्रैक्टिसिंग जो है, मैं पहली लॉयर हूँ, अच्छा प्रैक्टिसिंग वुमेन लॉयर। जी जी, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, स्पेशली मेरे फादर की तरफ से। और हम 9 बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। और और भाई? भाई नहीं है। तो मेरे अब्बू जो है ना, बाकी लोगों से हट के वो सोचते हैं। बाकी हमारे मुआशरे में हम इतना नहीं फैसिलिटीज़ वो देते हैं पेरेंट्स, और लड़कों को ज़्यादा देते हैं, लेकिन मेरे अब्बू की जो सोच है वो बाकियों से हट के है। वो आपके अब्बू को मैं यहाँ से सलाम करना चाहूँगा, इसलिए कि आपके अब्बू खुद माहिर तालीम है, इस इलाके में तालीम के फ़रोग़ के उन्होंने बड़ा काम किया है। सईद मोहम्मद इराकी साहब के नाम से आप बतौर डीडी भी काम कर चुके हैं, हेड मास्टर भी काम कर चुके हैं। तो यकीनन उनके ज़हन में, यानी उनके ज़रख़े ज़हन में ये ख़्याल पैदा होना चाहिए था कि मेरी बेटी हट कर कोई काम करे, तो आप जी। वो कर रही हैं। जी। तो जिस फील्ड में मैं अभी काम कर रही हूँ, जिस फील्ड में मैं आई हूँ, इसमें मुझसे ज़्यादा मेरे अब्बू का हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन मैं जब पिंडी से इधर आई तो मैं यही सोच के आई थी कि वकालत मेरे बस कर नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मैं तो इसको बिल्कुल छोड़ के ही आई थी। लेकिन यहाँ आके अब्बू ने इतना मुझे सपोर्ट किया, और जो है ना, फिर मैं इधर आ गई। यहाँ आके मैंने माशरे में भी अपने इर्द गिर्द देखा लड़कियों को कि वो किस तरह के प्रॉब्लम फेस करती हैं। बीच में आपने कहा कि बहुत मुश्किल काम था, शायद मैं नहीं कर सकती मगर मैं कर गई। आपने ये जी कहा क्योंकि बहुत सारे आपको देखकर ना, इस जी यूनिफ़ॉर्म सर। में देखकर, ब्लैक कोट में देखकर बहुत सारी लड़कियाँ चाहती होंगी कि हम भी एजुकेट बन जाएँ। जी तो जी। उनके लिए क्या वाक़ई में मुश्किल है, या ये आसान काम है अगर वो नहीं, इस फ़ील्ड में आए? मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रहें, आप जो है मेहनत करें, तो ये जो फील्ड है ना, इसमें आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करें तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। और एक और बात, मैं इस फील्ड में क्यों आई, आपने ये भी पूछा था। तो सर, मैं आपको बताऊँ कि हमारे मुआशरे में मैंने देखा है कि वुमेन को जो है ना, यहाँ पर हमारी ख़वातीन को एक लीडर की बहुत ज़रूरत है। उनके ऐसे-ऐसे मसाइल होते हैं कि वो खुल के किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। वो कोर्ट कचहरी आने से डरते हैं। तो सर, मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अपने प्रॉब्लम को आगे लाएँ, उनके सॉल्यूशन की तरफ आएँ, कोर्ट आएँ, कचहरी आएँ, डरने की कोई बात नहीं है। अभी इंशाल्लाह मैं आई हूँ तो और मेरे पीछे और भी लड़कियाँ आएँगी इस फील्ड में, तो उनसे शेयर करें, उनसे डिस्कस करें। और ये नहीं कि हम सारे लॉयर्स आपसे फ़ीस के लिए ही वो आपसे क्या कहते हैं, आप
کے کیسز کو آگے لانا چاہتے جسٹ فار فی، تو ایسی بھی بات نہیں ہے. ہم وداؤٹ فی بھی یہی کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے جو ہے پرابلم سولو کریں. اور میرے ابو، میرے پیرنٹس کے بھی اور میری فیملی کا بھی یہی خواہش ہے کہ میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کروں، کیونکہ ہمارا شروع سے ہی ہم گرینڈ پیرنٹس سے ہی ہمارا یہی پیش آ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا الحمدللہ معاشرے میں غریبوں کی ہیلپ کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. سیدہ سکینہ عراقی صاحبہ ایڈوکیٹ ہیں، لائر ہیں، قانون دان ہیں، ماہر قانون، اور شگر سے ان کا تعلق ہے. اس وقت میں بالکل کورٹ کے ساتھ ان کے دفتر میں بیٹھا ہوں اور ان سے بات چیت کر رہا ہوں تاکہ ہماری وہ جو بیٹیاں ہیں جو پڑھنا چاہتی ہیں، آگے نکلنا چاہتی ہیں، ان کے لیے صرف اویئرنیس دینے کے لیے کہ پڑھ لکھ کر جانے کے بعد انسان کیا سے کیا بن سکتا ہے. اور میں ذرا پیچھے جا کر، تھوڑا سا پیچھے جا کر، کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے یہ تعلیم حاصل کی؟ میں نے فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی. یہ لاہور سے؟ نہیں، راولپنڈی سے. راولپنڈی، جی فاطمہ جناح سے. وہ اچھا، کتنے سال لگ گئے؟ 5 سال لگے. ہاسٹل میں آپ رہی؟ جی سر، میں تقریباً اسکردو میں بھی ہاسٹل میں رہی ہوں اور پنڈی میں 8 سال ہاسٹل میں رہی ہوں. بہت سارے پیرنٹس یعنی خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں جائیں ہاسٹل میں بیٹھیں پڑھیں. ہاسٹل کے ماحول کے حوالے سے کہ کیا وہاں پر انڈیپینڈنٹ ایک لڑکی جا کر آرام سے پڑھ سکتی ہے یا نہیں، ذرا بتا دیجیے گا. ماحول، میں سمجھتی ہوں کہ ماحول جو ہے نا انسان خود کریٹ کرتے ہیں. بہت خوب. یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے بند کمرے میں رہیں گے تو تب بھی، اگر ابھی ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اگر ہم اس کو غلط استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، صحیح استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ ہاسٹل میں بھیجیں گے تو ہاسٹل کے ماحول کی وجہ سے آپ کی بچی خراب ہوگی. ہاں ہاسٹلس میں یہ ہے کہ مختلف فیملی بیک گراؤنڈ سے، مختلف سٹیز سے، یا مطلب آتے ہیں لڑکیاں، کچھ کی تربیت اچھی کی ہوئی ہوتی ہے، کچھ کی نہیں بھی کی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لڑکیاں جو ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ گھر سے بھاگ کے بھی آ جاتی ہے لڑکیاں. تو ماحول یس اوبویسلی اتنا اچھا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اچھے ہوں گے تو افیکٹ نہیں ہوتا ہمارے اوپر. بالکل صحیح. یعنی آپ اندر سے اگر ٹھیک ہے تو باہر کا ماحول جس طرح سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، اس سے کچھ ہمارے نہیں اوپر فرق بالکل پڑتا. بھی اثر وہ نہیں پڑتا. آپ یہاں پریکٹس کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے شگر میں تقریباً 5 months ہو گئے. 5 months. ابھی یعنی آپ نے شروعات کی ہے. جی سر. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس شگر میں کس طرح کے کیسز، خاص کر خواتین کے حوالے سے کیسے کیسز آپ دیکھ رہی ہیں؟ خواتین کے حوالے سے جو میں نے شہروں میں دیکھا ہے، فیملی کیسز بہت زیادہ ہے، جیسے خلا کے لیے ہے، مینٹیننس کے لیے ہے، طلاق کا مسئلہ ہے. جی اچھا، وراثت کا مسئلہ ہے، کسٹڈی کا ہے. لیکن یہاں پر یہ چیزیں بہت کم ہے. فیملی کیسز میں نے دیکھا ہے بہت کم ہے، باقی پراپرٹی کیسز یہاں پر بہت زیادہ ہے. اور شگر کا جو ماحول ہے، شگر بار کا، میں کہوں گی بہت اچھا ماحول ہے، بہت فرینڈلی بھی ہے. اور سارے جو میرے سٹاف ہے سارے بہت اچھے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آ کے. اچھا، ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ ساحل، یہاں پر سب لوگ کہتے ہیں کورٹ کچہری کے پاس کوئی نہ پہنچے کیونکہ وہاں پر سال بھٹکنا پڑتا ہے. جی سر. اور اس طرح سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ کیا واقعی ہمارے کورٹ میں ایک دم سے فیصلے ہو جاتے ہیں، یا لوگوں کو ڈیٹ پہ ڈیٹ، تاریخ پہ تاریخ دے کر یعنی سال لگ جاتے ہیں، مہینے لگ جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ دیر ہو جاتی ہے تو کس سبب سے یہ دیر ہو جاتی ہے اور کیوں جلدی میں فیصلے نہیں ہوتے؟ دیر ہو جاتی ہے کیونکہ کبھی کبھی لائرس کے اوپر بھی ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیسز کو جلدی نکالنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ کبھی کلائنٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کیسز کو جو ہے نا اپنے کیسز کو جلدی وہ لے کے چلتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2 پارٹیز ہوتے ہیں کیس میں، ایک پارٹی نے جیتنا ہے، ایک نے ہارنا ہے. اور جس پارٹی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ ہار جائیں گے تو وہ یہی کوشش کریں گے کہ یہ لٹکا رہے، اور وہ ایسے پٹیشنز لاتے ہیں کہ وہ لنگر آن ہو تاکہ جلدی سولو نہ ہو، اور کوئی نہ کوئی ایسے بہانے کر کے، اور اگر اس کے حق میں فیصلہ نہیں آئے تو وہ آگے اپیل میں چلے جاتے ہیں، یہی سوچ کے کہ کہیں نہ کہیں مجھے ادھر وہ مل جائے کچھ نہ کچھ. اسی سوچ کی وجہ سے تو میرا یہی خیال ہے کہ لنگر آن ہو جاتے. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ عدالت کا کوئی قصور ہے، ججز کا کوئی قصور ہے، ایسا نہیں ہے. ہماری جو کیونکہ میں نے یہاں دیکھا ہے جو ہماری یہاں پر جو ججز ہیں وہ مطلب روزانہ اپنی ڈیوٹی پہ آتے ہیں، فل ٹائم وہ ڈیوٹی دے دیتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ان میں مسٹیک ہے. باقی جو ہے اٹ ڈیپینڈس آن دی میں شگر کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل
یہ بات کرتا ہوں اسکردو کے اندر بھی لوگ حامد گڑھ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 سال سے 4 سال سے یہ کیس چل رہا ہے، مسلسل فوجداری کیس ہے، پتہ نہیں زمینی کیس ہے، تنازع کا کیس ہے، تو وہ حل نہیں ہو رہا، لوگوں کا یہ کہنا ہے، جی سر، اور یقیناً بہت سارے کیسز ہونے کی وجہ سے بھی کیونکہ ایسا ہوتا ہوگا۔ کیسز بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر ہمارے ججز کم ہیں، کیسز زیادہ ہے، ججز کے اوپر بھی برڈن ہے اور جو ہے نا آئزن ہے۔ آپ نئے آنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ کو، خاص کر بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ دیکھو نا، محنت کر کے آدمی بہت آگے نکل سکتا ہے، جی سر، اور خاص کر لائر کے حوالے میں سے، اس یہی کام کے حوالے سے جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر جس بھی فیلڈ میں آپ لوگ جانا چاہتے ہیں، جس فیلڈ کی طرف آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے، اس میں محنت ضرور کریں، کیونکہ محنت کے بغیر کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف اگر آپ نے لائر بننا ہے تو لائر بننے کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ لوگوں کو محنتی ہونی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ صرف آپ کی لا اسکول میں نہیں، جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اسکول میں تو ہم نے پڑھ لیا، تھوڑے نوٹس ہم نے، ٹیچر ہمیں کچھ نوٹس دے دیتے ہیں یا بک ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں، اس سے پڑھ لیا، ایگزام ہم نے پاس کر لیا۔ لیکن جب پریکٹیکل لائف از ویری ڈفرینٹ فرام اکیڈمک، سو ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے گا۔ سیدہ سکینہ عراقی ایجوکیٹ صاحبہ، انہوں نے کہا اینڈ میں بہت سخت محنت کی ضرورت ہے۔ بس یہ انہوں نے کہا، اتنی کتابیں پڑھ کر۔ ٹیپو سلطان کو کس نے کہا تھا؟ چونٹی نے کہا تھا بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، زیادہ محنت کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور بنا محنت کے کوئی بھی اوپر نہیں آ سکتا۔ خواہ وہ پگڑی والا بہت بڑا امامہ والا عالم دین ہو، اس نے بھی زندگی بھر محنت کی ہوگی۔ آج کوئی بازار سے اٹھا کرنا ایک امامہ پہن لے، ابا قبا پہن کر آ جائیں کہ میں عالم ہوں، بات نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایک ٹیچر زندگی بھر وہ محنت کر رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، تب جا کر وہ ایکسپرٹ ٹیچر بن جاتا ہے۔ محنت انسان کو کامیابی کا زینہ عطا کرتی ہے، بلندی عطا کرتی ہے۔ اشچو صاحبہ کے ساتھ سیدہ سکینہ عراقی صاحبہ ایجوکیٹ، ان کے ساتھ میں اور میرے کیمرے کے پیچھے ہمارے دوست ابو ذر، ہم تمام کی جانب سے، تینوں کی جانب سے آپ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں دیکھا، ہمیں سنا، بہت شکریہ۔ احسان دانش کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔